السلام علیکم سکس کلاس بیٹا، مجھے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ کل میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ ہمارا جو ہے وہ سبق سے شیخ سعدی یعنی 9 سبق ہم نے پچھلے کر لیے تھے، 10واں جو ہے وہ سبق ہمارا سیکنڈ ٹرم میں جو ہے وہ سٹارٹ ہونا تھا۔ تو بک کے پیج نمبر جو ہے وہ یہ 50 پہ تھا۔ سبق نمبر 10 ہے شیخ سعدی رحمہ اللہ کے اقوال۔ تو میں نے کہا تھا کہ آپ نے بیٹا اس جو ہے مکمل سبق کی اچھے طریقے سے ریڈنگ کرنی ہے، تو مجھے امید ہے کہ آپ نے اس سبق کی اچھے طریقے سے ریڈنگ کر لی ہوگی۔ آج ہم اس کی مشق کی طرف آتے ہیں۔ تو مشق میں ہے سب سے پہلا جو بک کے اوپر کرنے والے جو ہیں وہ سوالات ہیں، وہ میں آپ کو پہلے کروا دیتا ہوں، پھر جو ہے وہ آپ نے جو نیٹ کاپی کے اوپر اپنی اردو پہ لکھنے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کون سے جو ہے وہ سوالات ہیں جو آپ نے اپنی نیٹ کاپی کے اوپر لکھنے۔ پہلے وہ سوالات جو بک کے اوپر کرنے وہ یہ والے ہیں۔ سوالات کے مختصر جواب دیں۔ سوال نمبر 1 ہے شیخ سعدی رحمہ اللہ کا اصل نام کیا تھا؟ بیٹا اس کا جواب ہے یہاں پر شیخ سعدی کا اصل نام شرف الدین تھا، یہاں تک اس کا جواب ہے۔ بک کے اوپر آپ نے نشان لگا لینے ہیں کہ پہلے سوال کا یہ جواب ہے، اتنا جواب ہے۔ اس کا دوسرا سوال ہے شیخ سعدی رحمہ اللہ کو کس لقب سے یاد کیا جاتا ہے؟ شیخ سعدی کو حکیم مشرق اور معلم اخلاق کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ حکیم مشرق اور معلم اخلاق یہ دونوں ان کے لقب ہے، ان سے ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ تیسرا سوال ہے انہیں حکیم مشرق کے علاوہ اور کیا کہا جاتا ہے؟ اس کا جواب یہاں پر ہے کہ انہیں حکیم مشرق کے علاوہ معلم اخلاق بھی کہا جاتا ہے۔ یہ تیسرے سوال کا جواب معلم اخلاق بھی کہا جاتا ہے۔ جو چوتھا سوال ہے انہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ کس کام میں گزارا؟ اس کا جواب یہاں پر ہے انہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ سیر و سیاحت یعنی سیر و تفریح میں گزارا۔ اس طرح یہ پانچواں سوال ہے شیخ سعدی رحمہ اللہ کی نظم اور نثر کی 2 کتابوں کے نام لکھیں، یعنی نظم کی کون سی کتاب ہے اور نثر کی؟ نظم کی کتاب ہے بوستان اور نثر کی کتاب کیا ہے؟ گلستان۔ یہ ان کا جواب ہے۔ اب ہیں یہ شیخ سعدی رحمہ اللہ۔ سوال نمبر 2 ہے شیخ سعدی رحمہ اللہ کے اقوال خوش خط اپنی کاپی میں لکھیں اور زبانیں یاد کریں۔ اپنے کاپی پہ نہیں لکھنے بلکہ یہ جو ان کے اقوال ہیں نا، یہ والے 1 سے لے کر ان کے اقوال ہیں 15 تک، یہ آپ نے صرف یاد کرنے، یہ بک کے اوپر لکھے ہوئے ہیں، نیٹ کاپی کے اوپر آپ نے نہیں لکھنے بلکہ بک کے اوپر جو ہے آپ نے ان کو یاد کر لینا ہے۔ اس طرح سوال نمبر 3 ہے درج ذیل مرکبات کا مفہوم واضح کریں۔ حکیم مشرق، اس کا مفہوم ہے دانا اور عقل مند انسان جس کا تعلق مشرق سے ہو۔ معلم اخلاق، اخلاق کی تعلیم دینے والا۔ حکمت و دانش، عقل مندی۔ ادب عالیہ، مستند اور معیاری ادب۔ سیر و سیاحت، سیر و تفریح۔ یہ بیٹا بک کے اوپر ہی آپ نے ان الفاظ کے اوپر یا نیچے جو ہے وہ ان کے مفہوم کو بھی لکھ لینا ہے آپ نے۔ اس طرح سوال نمبر 4 ہے درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیں۔ مال، دولت، صحبت، دوستی۔ حق شناس، حق کو پہچاننے والا۔ دانش، سمجھ بوجھ اور دانائی۔ اس طرح سوال نمبر 5 ہے درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں۔ آخرت، دنیا، آخرت، یہ متضاد ہے آخرت اس کا۔ دوست، دشمن، بد نصیب، خوش نصیب۔ مصیبت، راحت، بے عمل، باعمل۔ سوال نمبر 6 ہے سبق شیخ سعدی رحمہ اللہ کے اقوال پیش نظر رکھتے ہوئے درست جواب کی نشاندہی کریں۔ پہلا کی جو ہے وہ درست جواب ہے سوچ، دوسرے کا شیر، تیسرے کا جو ہے وہ کتا، چوتھے کا جو ہے حاسد، پانچویں کا بد نصیب اور چھٹے کا جو ہے وہ آپ کا شیراز میں۔ اس طرح جو ہے سوال نمبر 8 ہے، یہ ساتھ جو ہے وہ کاپی پہ کرنے والا سوال ہے، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں بعد میں۔ یہ سوال نمبر 8 ہے یہ کہ مناسب لفظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ پہلی میں زندگی، دوسری میں مشعل، تیسری میں بے فائدہ، چوتھی میں مراد اور پانچویں میں احسان۔ سوال نمبر 9 ہے متلازم یا گوہی الفاظ کے بارے میں آپ پہلے سیکھ چکے ہیں، درج ذیل الفاظ کے متلازم لکھیں۔ تو یہ بادل تھا، اس کے متلازم یہ الفاظ ہے ٹھنڈی ہوا، بارش، آندھی، گرج، بجلی، جس طرح کی جو اور بھی جو ہے متلازم یعنی اس سے ملتے جلتے جو ہے وہ الفاظ۔ ٹھیک ہو گیا۔ پہاڑ، اس سے چٹانیں، ٹیلے، ندیاں، اونچے درخت، پتھر وغیرہ۔ اس طرح جو ہے بازار میں رش ہوتا ہے، گاہک، روپیہ، پیسہ جو ہے وہ خرید و فروخت، کپڑے، جولری، جوتے، دکانیں، کاروبار جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہے بازار میں آ جاتی ہیں۔ شادی میں مہندی، ولیمہ، دلہا دلہن، شادی ہال، گیت، کولڈ ڈرنک، چائے وغیرہ، گیت، ناچ جو ہے وہ بینڈ باجا، یہ ساری شادی کی جو ہے وہ چیزوں کے اندر آ جاتی ہیں۔ آپ نے بک کے اوپر جو ہے ایسے متلازم اور گروہی الفاظ جو ہے لکھ لینے ہیں۔ آگے ہے جنگ، ہتھیار، توپیں، بم، فوجی، غازی، شہید، ٹینک اور اس طرح کی اور بھی جو ہے وہ چیزیں
چیزیں جو ہے آپ نے جیسے زخمی ہو جانا جنگ کے اندر، یہ چیزیں آپ نے اس کے اوپر لکھ لینی ہے۔ آگے ہے سوال سرگرمی ہے 5 مشہور بزرگ شخصیات کا کم از کم ایک قول اپنی کاپی میں لکھیں۔ تو یہ کاپی کے اوپر لکھنے والا جو ہے وہ سوال ہے، یہ میں نے لکھے ہوئے ہیں، آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ آپ نے کاپی کے اوپر آپ نے خشک خط کر کے لکھنا ہے۔ یہ ہے دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہ کس کا قول ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ نمبر 2 موت سے محبت کرو تو زندگی عطا کی جائے گی، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ نمبر 3 جو شخص اپنا راز پوشیدہ رکھتا ہے وہ اپنی سلامتی کو اپنے قبضے میں رکھتا ہے، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ نمبر 4 حقیر سے حقیر پیشہ اختیار کرنا ہاتھ پھیلانے سے بدرجہ بہتر ہے، یہ کن کا قول ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ نمبر 5 آزادی کی حفاظت نہ کرنے والا غلامی میں گرفتار ہو جاتا ہے، یہ کس کا قول ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ بیٹا یہ میں نے جو ہے بتا دیں، یہ آپ نے اپنی کاپی کے اوپر خشک خط کر کے لکھنا ہے۔ اس طرح یہ الفاظ جملے اور جو اس کے ساتھ جو ہے وہ اس سبق کے الفاظ معانی اور خلاصہ، میں آپ کو اس کی تصویر سینڈ کر رہا ہوں، اس کی مدد سے آپ نے خلاصہ، اس سبق کے الفاظ معانی، اس سبق کے الفاظ جملے اور ساتھ یہ والی جو ہے 5 شخصیات کا جو ہے یہ آپ نے اپنی کاپی کے اوپر خشک خط کر کے اچھے طریقے سے اس کو لکھنا ہے۔ اور جو بک کے اوپر کرنے والے کام ہے، اور آپ نے اس کو بک کے اوپر جو ہے وہ نشانات لگا لینے ہیں، بک کے اوپر ان کے الفاظ معنی یہ لکھ لینا، سارا یہ نشانات لگا لینے ہیں۔ باقی 4 سوالات کون سے؟ الفاظ معنی، خلاصہ، الفاظ جملے اور یہ شخصیات کا کم از کم ایک قول جو ہے، یہ آپ نے اپنی کاپی کے اوپر خشک خط کر کے آپ نے لکھنے، باقی آپ نے بک کے اوپر ان کو حل کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔